ایلون مسک اور مارک زکربرگ دنیا کے امیر ترین افراد میں سے دو، دنیا کی طاقتور اور بااثر کمپنیوں کے دو سی ای او جلد ہی بغیر قمیض کے پنجرے میں ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، جبکہ دنیا انہیں ان ڈیوائسز پر لائیو دیکھتی ہے جو انہیں امیر بناتے رہتے ہیں۔ یہ ایک پیروڈی کی طرح لگتا ہے، لیکن پچھلی دہائی کے دوران ہونے والی بہت سی پیروڈیز کی طرح یہ جلد ہی حقیقت بن جائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اس کنویں تک کیسے پہنچی۔ یہ سارا معاملہ 2016 میں شروع ہوا اور ستمبر کی مسک کی کمپنی نے دھوم مچا دی۔ اسپیس ایکس کو کیپ کیناویرا میں ایک تباہ کن ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جب ان کے راکٹ نے ایک سیٹلائٹ کو خلا میں لے جانے کی ذمہ داری سونپی تھی۔ لانچ پیڈ سے نکلنے سے پہلے اچانک شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ راکٹ اور سیٹلائٹ دونوں مکمل طور پر غیر محفوظ تھے اور سطح پر اب انجینئرنگ کے اثرات کو پھٹ سکتے تھے۔ 30 ستمبر میں اس دن ختم ہونا شروع ہوگا، تاہم یہ تاریخ کے دو طاقتور ترین آدمیوں کے درمیان جھگڑے کے ستاروں کو نشان زد کریں گے، کیونکہ اس دن اسپیس ایکس راکٹ کا سیٹلائٹ دراصل فیس بک کا تھا اور اس کا مقصد اپنے انٹرنیٹ کو بڑھانا تھا۔ ایورڈ پروجیکٹ اس وقت افریقہ کے لیے تھا، لیکن یہ کافی اہم پے لوڈ لے کر جا رہا تھا۔ اچھی طرح سے اب جانتے ہیں کہ یہ اپنا سب سے بھاری پے لوڈ ایک اسرائیلی کمپنی کو لے کر جا رہی ہے، اور یہ حقیقت میں فیس بک کو جاری کیا جائے گا، جو اسے ترقی پذیر لوگوں کو انٹرنیٹ فراہم کرنے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ دنیا اور سی ای او مارک زکربرگ ایک فیس بک پوسٹ میں عوام کے سامنے کے بارے میں اپنی مایوسی کا اظہار کرنے سے باز نہ آ سکے۔ وہ اپنا غصہ چھپانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ انہوں نے لکھا کہ میں یہاں افریقہ میں ہوں، میں اسپیس ایکس کی لانچنگ کے بارے میں سن کر سخت مایوس ہوں۔ ناکامی نے ہمارے سیٹلائٹس کو تباہ کر دیا۔ مایوسی کے ساتھ بیج بونے والی کستوری فطری طور پر زکربرگ کی پوسٹس کا جواب دینے کے لیے ٹویٹر پر جائے گی، اور اس کے جواب کے ساتھ $350 بلین کے کیج میچ کے لیے 7 سال کا فیوز روشن کر دیا گیا تھا، لیکن یہ ابھی تک پوری طرح سے وضاحت نہیں کرتا کہ ہم ان کے ابتدائی ہونے کے بعد یہاں کیسے پہنچے۔ 2016 کے اسپیس ایکس دھماکے کے تبادلے میں مسک اور زکربرگ کے درمیان عوامی سطح پر 3 بڑے متنازع تعاملات ہوئے، جن میں سے پہلا 2017 کے موسم گرما میں اس وقت ہوا جب مسک نے ایک انٹرویو دیا جس میں اے آئی میں بھاری ضابطوں کا مطالبہ کیا گیا، جس میں وجودی خطرے کے بارے میں انتباہ دیا گیا تھا۔ انسانی وجود، اے آئی انسانی تہذیب کے لیے ایک بنیادی وجودی خطرہ ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ لوگ پوری طرح سے اس بات کی تعریف کرتے ہیں کہ میں واقعتاً یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں حکومتی ضابطے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اب جانتے ہیں کہ عوامی بھلائی کو یقینی بنانا ہے، کیونکہ اب کے پاس ایسی کمپنیاں ہیں جو ریسنگ جس میں انہیں اے آئی بنانے کی دوڑ لگانی پڑتی ہے، انہیں غیر مسابقتی بنا دیا جائے گا، جس کے بارے میں اب جانتے ہیں کہ اگر آپ کا مد مقابل ورڈ اے آئی کے لیے دوڑ لگا رہا ہے اور آپ ایسا نہیں کریں گے تو وہ آپ کو کچل دیں گے۔ لیکن اس کے بعد کے فیس بک لائیو کے دوران زکربرگ پورے دل سے اے آئی کے بارے میں اس نقطہ نظر سے متفق نہیں ہوں کہ بالواسطہ طور پر اے آئی کے ساتھ کستوری کو قیامت کا دن قرار دیا جائے۔ خاص طور پر میں واقعی پر امید ہوں، اور مجھے لگتا ہے لوگ نافرمان ہیں اور قیامت کے دن کے ان منظرناموں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بس مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ واقعی منفی ہے، اور کچھ طریقوں سے میں واقعتاً سوچتا ہوں کہ یہ کافی غیر ذمہ دارانہ ہے، کیونکہ اب جانتے ہیں کہ اگلے 5 سے 10 سالوں میں اے آئی ہماری زندگی کے معیار میں بہت زیادہ بہتری لانے جا رہا ہے، لہٰذا ٹویٹر پر لیزر مسک زکربرگ کو عوامی طور پر مسترد کر دے گی۔ موضوع کی تفہیم نے محدود کر دیا دونوں سی ای اوز کے درمیان دوسرا عوامی تنازع 2018 میں ڈیٹا کی خلاف ورزی کے بعد سامنے آیا، جس نے لاکھوں فیس بک صارفین کو متاثر کیا، جس کی وجہ سے فیس بک چھوڑنے کے لیے کمپنی کے ہیش ٹیگ کا ایک بڑا بائیکاٹ اس وقت ٹویٹر پر ٹرینڈ کر رہا تھا جب مسک نے جواب دینے کے لیے آگے بڑھا۔ ہیش ٹیگ کا استعمال کرتے ہوئے ٹویٹس میں زکربرگ کی کمپنی کا مذاق اڑایا گیا۔ وہ سرکاری ٹیسلا اور اسپیس ایکس فیس بک پروفائلز کو حذف کرنے کا وعدہ کر رہے تھے، لیکن ان کے جھگڑے میں تیسرا اور آخری تنکا 2023 میں سامنے آئے گا، اور یہ وقت صرف الفاظ کے تبادلے سے زیادہ نہیں تھا۔ مسک بمقابلہ زکربرگ سوشل میڈیا کی بالادستی کی جنگ میں خود کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ 2022 میں کستوری کے ٹویٹر کے حصول کے بعد اور اس کے نتیجے میں ہونے والی انتظامی آفات زکربرگ کے لیے انسٹاگرام پر ترقی شروع کرنے کا موقع ٹویٹر کے براہ راست مد مقابل سے ہے، جو عوام میں سرکاری طور پر جانا جاتا ہے لیکن اندرونی طور پر پروجیکٹ 92 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس پروجیکٹ کی رپورٹس سامنے آئیں، اور اس دوران مسک نے انسٹاگرام اور واٹس ایپ جیسی میٹاس کمپنیوں پر اپنی عوامی تنقید کو بڑھاوا دیا۔ اسی وقت انٹرنیٹ نے اپنی توجہ کلپس زکربرگ کی اپنے پہلے عوامی مارشل آرٹس ٹورنامنٹ میں گولڈ میڈل کی کارکردگی کی طرف مبذول کرانا شروع کر دی۔ زکربرگ مسک کی طرف توجہ دلائی گئی، پھر ایک ٹویٹ کا جواب ایک جملے کے ساتھ دیا جو پوری دنیا میں شاک ویو بھیج دے گا۔ پہلے تو دنیا سمجھتی تھی کہ یہ صرف کستوری کا مذاق ہے، لیکن یہ شو صرف 19 گھنٹے تک جاری رہا جب تک کہ زکربرگ نے حقیقت میں جواب نہیں دیا، اور اچانک کہانی سامنے آ گئی۔ پھر ہر جگہ نیوز آؤٹ لیٹس کے ذریعہ اٹھایا جانا ہر سوشل میڈیا سائٹ پر ہماری فیڈز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، یہاں تک کہ دونوں لڑکوں میں شامل مشہور شخصیات بھی اس بارے میں بالکل سنجیدہ ہیں، جبکہ دنیا کے 2 امیر ترین آدمیوں نے کھل کر اپنی لڑائی کے لیے لاجسٹکس پر بات کی۔ لیکن بات یہی نہیں رکی، زکربرگ اور ماتا نے آگ میں مزید ایندھن ڈالا جب صرف چند دنوں بعد آخرکار انہوں نے پروجیکٹ 92 کا آغاز کیا، ورنہ عوام کو اس ایپ سے صرف ایک ہفتے میں 100 ملین صارفین کو کھینچنے کے خطرات کے طور پر جانا جاتا ہے،
या जकरबर्ग और मस्क एक दूसरे पर ताने देते रहे, दो अरबपतियों के दरमियान हमारी तफरी के लिए कभी हकीकी पिंजरे का मैच नागुज़ीर लगता है। ये लड़ाई लास वेगास के ऑक्टागन एरिना में होगी और इसे वर्ड ऑन एक्स पर बराह रास्त नशर किया जाएगा, जिसकी आमदनी चैरिटी में जा रही है। जकरबर्ग ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो कहते हैं कि वो तैयार हैं और मुमकिना तारीखों की तजवीज़ पेश करना, जबकि कस्तूरी एमआरआई से गुजर रही है और इस बात का तयन कर रही है कि उसे शक्ल में आने के लिए कितना वक्त दरकार है। साइंस इस बात की तरफ इशारा करती है कि ये लड़ाई हकीकत में हो रही है और ये वाकई बेमिसाल है, जबकि तमाम सीईओज और अरबपतियों को रिजर्व होने के लिए जाना जाता है जब बात बुनियादी तौर पर उनकी अवामी तस्वीर की हो, क्योंकि उनके पास शेयर होल्डर्स और कारोबारी मफादात हैं जो सिर्फ एक ही वक्त की हिफाजत के लिए हैं। जब हम कभी भी इसी माशी तबके के लोगों को देखते हैं जैसे एल्विन मस्क और मार्क जकरबर्ग तो अफसाने में हैं या पैरोडी में, तो इसमें क्या तब्दीली आई और अमीरों और ताकतवरों को अचानक ये क्यों महसूस हुआ? सिर्फ चंद साल पहले ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि अरबपति हमेशा अपने आप को छुपाकर अपनी वीरान होलियों में बैठकर सोसाइटी के साय में खेल रहे हैं, जो पर्दे के पीछे अपनी कार्रवाइयां चला रहे हैं, जैसे रोथेस्चिल्ड्स, दी रॉकफेलर्स, एंड्रयू कार्नेगी और यहाँ तक के बिल गेट्स भी आमतौर पर आवाम को अपने केस से दूर रखने की कोशिश करते हैं और ऐसे वकला और सहाफ़ियों की नापसंदीदा तवज्जो को रोकने की कोशिश करते हैं, उनकी स्कीमों को बेनकाब कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेट के साथ हमने टेक अरबपतियों की एक नई नस्ल को देखा है जो अवामी शख्सियत को अपनाते हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहिए, वो पॉडकास्ट पर जाते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा तवज्जो हासिल करते हैं। उनमें से कुछ मुश्क अपनी बदनामी को पसंद करते हैं और उनके फैन बॉय अब की फीस लेते हैं। उनकी अना जो पहले ही बहुत ज्यादा है, इस बात पर गौर करते हुए कि वो कौन है, लेकिन जबकि इससे उनके ब्रांड्स और उनकी कंपनियों को आवाम की नजरों में आने में मदद मिल सकती है। या गैर स्क्रिप्टेड अवामी नुमाइश अपने तरीके से खतरनाक होती है। जब एल्विन मस्क ने जो रोगन टेस्ला पर अवामी तौर पर पड़ा, स्टॉक मार्केट में 9 पॉइंट्स गिर गए। हालांकि इससे कोई फायदा नहीं हुआ कि इस वक्त एक एक्स सदस्य इंटेस्टिस अपर मैनेजमेंट भी मौजूद था, लेकिन यह पब्लिसिटी स्टंट उसके चेहरे पर एक तरह से तौहीन आमेज हैं। ये वो लोग हैं जो वाकई चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। अब कस्तूरी और जकरबर्ग को इस बात पर मुकम्मल इख्तियार है कि आलमी बरादरी किस तरह अवामी तौर पर ऑनलाइन झगड़ा करेगी, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ अवामी मार्केटिंग से फायदा उठा रहे। मिस्टर बेस्ट जैसे लोग अपनी वीडियोस की वजह से सिर्फ चॉकलेट बेचकर अरबों क्यों कमा रहे हैं, और ये एल्विन मस्क और मार्क जकरबर्ग जैसे लोगों के लिए बिल्कुल ऐसा ही है, जबकि वो मुआशरे पर असरअंदाज होने और आवाम को अपनी मर्जी के मुताबिक जोड़ तोड़ करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमेशा अरबपति कहते हैं कि वो आखिरकार अपना पैसा खैराती कामों में अतिया कर देंगे। क्या आप अपनी जिंदगी में अपनी दौलत का ज्यादातर हिस्सा देने का इरादा रखते हैं? हाँ, मैं करता हूँ, और मुश्किल हिस्सा ये समझना है कि इसे किस तरह से करना है। ये आसान नहीं है कि आप तामीर करना जानते हो। अमेज़न आसान नहीं था, लेकिन जब वो हकीकत में ये करते हैं तो हमेशा उनकी अपनी निजी खैराती इदारों को जाता है। आमतौर पर ये टैक्स के मकासद के लिए होते हैं, लेकिन खास तौर पर जकरबर्ग का एक हकीकी खैराती इदारा भी नहीं है, ये एक LLC है। इस तरह इसके अतियात सियासी जमातों को भी जा सकते हैं या दूसरी गैर मुनाफा बख्श कंपनियां, और इसे इन अतियात के बारे में कुछ भी जाहिर करने की जरूरत नहीं है। और उसके बावजूद एक हकीकी खैराती इदारे को हमेशा हर चीज की तशहीर करनी पड़ती है, क्योंकि ये कहकर कि वो खैराती इदारे को अतिया कर रहा है, फिर वो अवामी राय पर असरअंदाज हो सकता है और ये दावा कर सकता है कि वो इमदाद करने की कोशिश कर रहा है। अवाम हर हाल में खुफिया तौर पर ज्यादा कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि नए अरबपति अपनी अवामी शक्ल को अच्छी तरह से बदलने के लिए इतनी बड़ी कोशिशें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दुनिया भर के लोग खास तौर पर इस वक्त उनसे नाराज हो रहे हैं, क्योंकि आलमी मईशत इंतशार में बदल रही है, लोग गरीब तर होते जा रहे हैं और गरीब तर होते जा रहे हैं। सियासत दिन ब दिन जमहूरी होती जा रही है, आज़ादी का गला घूंट रहा है, और जैसे पैसा आज़ादी है, लोगों के पास पैसे कम होने का मतलब है कि वो मुस्तकिल तौर पर इस मुआशरे के गुलाम हैं जिस पर कस्तूरी और जकरबर्ग जैसे लोगों का कंट्रोल है। तो सब ऐसा क्यों था? अगरचे ये समझना मुश्किल नहीं है कि आज हम जिस बड़े पैमाने पर महंगाई को देखते हैं, इसकी पहली वजह कीमतों में इजाफा और लोगों को बिलों की अदायगी में मुश्किलात का सामना करने की वजह यह है कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक के मुताबिक लापरवाही से फैसले करना कारपोरेट मुनाफा की वजह से तकरीबन गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान तमाम महंगाई का निस्फ, क्योंकि उन्होंने हमारे माशी बहरान का फायदा उठाते हुए अपनी कीमतों में इजाफा किया है, ये जानते हुए कि लोगों को इसे चूसना पड़ेगा, और यूक्रेन की जंग जैसी चीजों को महंगाई की असल वजह करार देते हुए इससे निपटना पड़ेगा। असल में इस सब के पीछे सबसे पहले बोर्ड में सबसे पहले सनतों ने मईशत से ज्यादा पैसा निकालना शुरू कर दिया है, और बहुत से अरबपतियों की जेबों में और उनकी स्टेट उनकी जवाल पजीर जिंदगियों और निजी जजीरों के लिए सूद जमा कर रही है और कभी पीछे नहीं हट रही है। और अब लोगों को अपनी नाकामियों का जश्न मनाने के लिए मोरिद इल्जाम नहीं ठहरा सकते, चाहे वो कितनी ही अफसोसनाक क्यों ना हो, और इससे सियासी स्पेक्ट्रम के दोनों जानिब इंतहा पसंदाना जज्बात जन्म ले रहे हैं। लेकिन फिर कस्तूरी और जकरबर्ग के दरमियान लड़ाई का बाकी दुनिया के लिए क्या मतलब है, और ये कैसे मुमकिन है?
قدرتی طور پر تاریخ کے دو امیر ترین اور باثر آدمیوں کے درمیان شائع ہونے والی ایک لہر کا اثر پڑے گا جو لاس ویگاس سے آگے تک پہنچ جائے گا، اور اس کا آغاز اسٹاک مارکیٹ سے ہوتا ہے جب سے کیج میچ ٹیسلا اور میٹا اسٹاک کے بارے میں مسک کی پہلی ٹویٹس حیرت انگیز طور پر برقرار ہے۔ غیر متاثر اور ماٹا اسٹاک میں معمولی اضافے کو دھمکیوں کے آغاز تک روکا جا سکتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے جب ان میں سے ایک یا دونوں افراد ممکنہ طور پر تاریخ میں سب سے زیادہ تنخواہ دینے والے سامعین کے سامنے عوامی تذلیل کا شکار ہوتے ہیں جبکہ کوئی شخص اس کی بنیادی معلومات رکھتا ہو؟ اسٹاک مارکیٹس یہ بحث کر سکتی ہیں کہ کسی انفرادی سی ای او کی شرمندگی کا کمپنی کے حصص کی قیمت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ حصص کی قیمت پوری کمپنی کی منافع کمانے کی صلاحیت کا براہ راست عکاس ہے، لیکن حصص کی قیمت کا تعین اصل میں نہیں ہوتا۔ کسی کمپنی کا منافع بخش ہونا محض اس بات کا اشارہ ہے کہ حصص کی قیمت کیسے بڑھ سکتی ہے، لیکن واقعی اسٹاک مارکیٹ کو یقین کے طور پر چلاتا ہے جب سرمایہ کار کسی کمپنی پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ حصص خریدتے ہیں، اور مانگ میں اضافے کے پیش نظر قیمت بڑھ جاتی ہے جب سرمایہ کار اپنا یقین کھو دیتے ہیں، اپنے حصص بیچ دیتے ہیں، اور اس کا الٹا اثر کمپنی کی قدر میں کمی واقع ہوتا ہے۔ لہٰذا کمپنی کا اسٹاک بلاخر عوامی تاثرات پر آ جاتا ہے، اور دنیا کی دو بڑی کمپنیوں کے بارے میں عوام کے تاثرات پر ان کے دو سی ای او کے ان کے دو عوامی چہروں سے زیادہ کیا اثر ہو سکتا ہے۔ لفظی کولیزم جس میں ایک وکٹر ابھر رہا ہے اور دوسرا زمین پر رہ گیا ہے، اور خون پسینے اور شرم کا تالاب ہے، اور اگر آپ اب بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے تو صرف ایک نظر ڈالیں کہ کستوری اور زکربرگ نے خود اسٹاک کی قیمتوں میں تبدیلی کی ہے۔ حالیہ برسوں میں وہ خبروں کو گھما کر اور عوامی تاثرات کو متزلزل کرتے ہوئے ایسا کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے ہی ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر 2018 میں فیس بک کو ڈیٹا برج اسکینڈل کا سامنا کرنا پڑا جس نے کمپنی کی مارکیٹ کیپ سے 100 بلین امریکی ڈالر کا صفایا کر دیا، اور یہ صرف ایک معاملے میں ہوا۔ منگل کی سے پہر فیس بک پر لاکھوں اکاؤنٹس کی وجہ سے سوشل میڈیا کمپنیوں پر صارف کے ڈیٹا کو ہینڈل کرنے پر سخت ضابطے بنائے گئے، اور اس کے نتیجے میں مارک زکربرگ نے کانگریس کے سامنے ٹیلی ویژن اور اسٹریمنگ پر لائیو گواہی دی، اور اس دن کے لیے آنے والے میمز کے باوجود ان کے دلائل سامنے آئے۔ سرمایہ کاروں کو مجبور کر رہے تھے، جس کی وجہ سے مارکیٹ کیپ میں تقریباً فوری طور پر 23 بلین کی واپسی ہوئی، اور حصص کی قیمتوں میں 4.5% کا قدرتی اضافہ۔ فیس بک نے اس خلاف ورزی کو دور کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا، صرف ایک چیز جو اس معاملے میں تبدیل ہوئی وہ تھی عوامی تاثر، اور اب آئیے کستوری کی آن لائن پرسونا عوامی نمائش اور مسلسل ٹویٹنگ کے بارے میں جانا جاتا ہے کہ نہ صرف ٹیسلا کے حصص کی قیمت میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، بلکہ 2021 میں کسی بھی دوسری کمپنی کا جس نے اتنا ذکر کیا اسے براہ راست بٹ کا YCD پروجیکٹ ETC اور گیم اسٹاپ کی قیمت صرف ایک کے ساتھ تلاش کرنی ہوگی۔ ہر کمپنی کے بارے میں ایک ہی ٹویٹ۔ اسی سال کستوری نے پھر ڈاج کوائے کی قیمت میں 30% کمی کر دی۔ اس کے بعد سیٹرڈے نائٹ لائیو کی اب بدنام زمانہ نشریات اور میں اپنے مدرس ڈے کے تحفے کے لیے پرجوش ہوں۔ مجھے امید ہے کہ یہ دوج کون نہیں ہے، یہ وہاں ہے اور یہ ہے۔ یہاں تک کہ یہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جیف بیزوس، باب ایگر، ٹم کک، بل گیٹس، رچرڈ برانسن سب بالکل وہی کام کرتے ہیں تاکہ مارکیٹ میں ہیرا پھیری کی جا سکے۔ بلاخر کئی دہائیوں کے ثبوت یہ بتانے کے لیے موجود ہیں کہ کمپنی کے سی ای او کی عوامی فتح اور شرمندگی اس کمپنی کے عوامی تاثرات اور اس وجہ سے کمپنی کی قدر پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ لہٰذا یہ واضح ہے کہ یہ واقعہ ان لوگوں کو کس طرح متاثر کر سکتا ہے جو امریکی اسٹاک مارکیٹ میں ذاتی دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن ہم میں سے باقی لوگوں کے بارے میں کیا خیال کہ اب کی اکثریت کے لیے لڑائی بذات خود آپ کی زندگی کو معمولی سے بھی متاثر نہیں کرے گا۔ یہ یقینی طور پر تفریحی ہوگا، لیکن یہ جو کچھ کرتا ہے وہ خلفشار کی خطرناک مثال قائم کرتا ہے۔ اگر زکربرگ اور موس اپنی لڑائیوں کے ساتھ خبروں کے چکر میں سرخیوں میں سیلاب آ سکتے ہیں تو یہ حقیقی اسکینڈلز سے توجہ ہٹاتا ہے۔ ماٹا اپ کا ڈیٹا چوری کرنا جاری رکھ سکتا ہے۔ ایسا کرنے کی ان کی حالیہ کوشش پہلے ہی پانی کے زور میں ختم ہو چکی ہے، جتنی تیزی سے انہوں نے اسے ٹویٹر سے الگ کرنے کے بغیر حاصل کیا، اور ساتھ ہی ڈیٹا کی چوری کی وجہ سے یورپی یونین میں پابندی عائد کر دی گئی۔ مکمل طور پر فلاپ ہونے کے لیے یہ ٹویٹر پر مسک کے غلط استعمال کے لیے بھی ایک بہترین کور ہے، اور وہ تمام تنازعات کے وہ ہمیشہ زکربرگ میں رہتے اور مسک یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ پبلسٹی اسٹنٹ میں آ کر اور سوشل میڈیا کو روک کر اپنے جرائم اور اپنے سکینڈلز سے توجہ ہٹا سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو یاد رکھنا ہوگا یہ صرف ایک خلفشار ہے۔ حقیقت کے ٹی وی میں تبدیل ہونے کی ایک اور مثال وہ امید کر رہے ہیں کہ اب بیانیہ کی پیروی کریں گے، ایک طرف کا انتخاب کریں اور اس حقیقت کو بھول جائیں کہ اب اس گیم میں محض ایک پیادہ ہیں۔ ایک تاخیری کھیل اب کو نظر آتا ہے جب بھی عدم مساوات بڑھ جاتی ہے، جیسا کہ حال ہی میں ہوا ہے کہ نظام ہمیشہ ہر پہلو سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ پچھلی بار عدم مساوات اتنی زیادہ تھی کہ گریٹ ڈپریشن میں تھا۔ در حقیقت یہ اس سے بھی بدتر ہے، جو کریش ہونے سے پہلے تھا۔ یہ تب ہی نیچے آیا جب روزویلٹ نے اپنا نیا معاہدہ کیا اور کوششیں کی کھیل کے میدان کو ایک بار پھر برابر کرنے کے لیے۔ سیاستدان اپنے انتخابی مہم کے فنڈرز کو لابی میں پریشان نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ وہ تعاون جیسی حقیقی تبدیلیوں سے گریز کریں گے جب تک کہ آپ اسے ان پر مجبور نہیں کریں گے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو مہنگائی بڑھتی رہے گی اور ہیمسٹر چوہوں کی دوڑ کا پہیہ جاری رہے گا۔ لیکن ان تمام خلفشار میں سے جو انہوں نے ہمارے
सामने रखे हैं, ये कम अज कम बहुत ही दिल लगी होगी और मुस्तकबिल में कुछ मुमकिना सर्जरी के बावजूद ये लड़ाई ज्यादा से ज्यादा होने का इम्कान नजर आ रहा है। एक हालिया इंटरव्यू में बेचैन डाना वाइट ने कहा कि कस्तूरी और जकरबर्ग दोनों जकरबर्ग की लड़ाई के बारे में जानलेवा संजीदा हैं। ये बात काबिल फहम है कि वो बरसों से ब्राजील के जियोजनत्सों में तरबियत हासिल कर रहे हैं, जो हकीकी यूएफसी फाइट में मार्शल आर्ट्स की सबसे मौसर शक्ल साबित हुई है। अगरचे वो कस्तूरी से बहुत हल्का है, वो बहुत छोटा है और वाज़े तौर पर पसंदीदा मुश्क है। ऐसा लगता है कि इसके पास कोई तजर्बा नहीं है, लेकिन अब इसके बड़े वजन को नहीं गिन सकते। फायदा, अगर एल्विन लड़ाई को जमीन से दूर रख सकता है और अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। फायदा, इसे एक अच्छा मौका मिला है, लेकिन इसके बावजूद जो भी हकीकत में ये मरका जीतता है वो दोनों आखिर में हार सकते हैं, क्योंकि अगर वो खुद को बहुत ज्यादा शर्मिंदा करते हैं तो वो बरसों तक अपनी साख को बर्बाद कर देते हैं। उनके मद्दाहों को आखिरकार ये वहम टूटता हुआ नजर आता है जब उनकी ताकतवर डेमी ने पूजा की 20 सेकंड्स में नॉक आउट हो जाता है। इस बात का इम्कान बहुत ज्यादा होता है कि उन दोनों के थक जाने के बाद चंद मिनट बाकी लड़ाई को मुश्किलात के गिर्द घेरा डालने में गुजारा जाए और हर कोई इस हकीकी पागलपन को भूल जाता है। लेकिन जब ये इतना ही पागलपन होता है जैसा कि ये होता है, इस लड़ाई को माजी में देखना मुश्किल होगा कि कस्तूरी और जकरबर्ग के लिए एक और डिक मापने वाले मुकाबले का एक और तरीका है जो वो बआसानी अपने चेहरों पर उनके स्टॉक को उड़ा सकता है। और अगर लड़ाई कुछ भी साबित हो जाती है तो दुनिया को मजीद मजाक बना